تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج دو تین خبریں ہیں اور میرا یہ خیال تھا کہ کچھ تھوڑی بات کی جائے۔ ایک تو اچھی خبر ہے، وہ یونیورسٹیز کے حوالے سے ہے کہ حکومت نے 16 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی تقرری کر دی ہے۔ ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا اور کیا معاملات تھے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ ساتھ ساتھ ایف بی آر نے ایک پالیسی بنائی تھی، اس میں جو اچھے یعنی جن کی پرفارمنس اچھی تھی ان افسروں کو کیش ایوارڈز دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو وہ ایوارڈز اے کیٹیگری سے ای کیٹیگری تک تھے۔ تو اس میں کیا بے قاعدگیاں ہوئیں اور کیا اس کے اندر چیزیں سامنے آئی، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ تو جناب چلتے ہیں پہلے جو پشاور یونیورسٹی سمیت جو مختلف یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر تقرریوں کا معاملہ تھا اور کافی ٹائم سے پینڈنگ تھا۔ تو اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ آپ کو نئے ویلاگ مل سکیں۔ تو جناب سلسلہ یوں تھا کہ وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے پروسیس شروع ہوا۔ تو یہ پروسیس جو تھا وہ نگراں دور میں شروع ہوا۔ اس وقت ارشد خان صاحب جو تھے وہ سیکٹری ہائر ایجوکیشن تھے۔ انہوں نے جلدی تمام معاملات کو نپٹایا۔ انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ انٹرویوز کا پروسیس کر لیا، پھر اس کو جناب بھجوا دیا آگے، لیکن اس وقت کے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جی ان پر ہمیں مختلف ایجنسیوں سے اپروول بھی لینا ہوگا، یعنی کلیئرنس لینی ہوگی، سیکیورٹی کلیئرنس۔ حالانکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، لیکن اب یہ چیز ایک درمیان میں آئی، سیکیورٹی کلیئرنس بھی آ گئی۔ میں نے اس پہ سٹوریاں بھی کی کہ جی ان لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے اور ان کی جو ہے سیکیورٹی کلیئرنس بھی آ گئی ہے۔ درمیان میں کچھ لوگوں نے ایک بات شروع کر دی کہ جی اس میں بڑی رقمیں لی گئی ہیں اور لوگوں نے نگراں دور میں اس میں بڑا مال کمایا ہے۔ اس حوالے سے الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ آج تک کسی نے ثبوت نہیں دیا، لیکن مختلف شخصیات پر الزامات کا ایک شروع ہو گیا سلسلہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگ اس وقت عدالت بھی چلے گئے کہ جناب یہ نگراں حکومت کو اختیار نہیں ہے۔ تو وہ ایک ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا، ہائی کورٹ سے چلتے سپریم کورٹ گیا۔ تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ چانسلر کے سامنے رکھیں اور چانسلر جو بھی فیصلہ کریں وہ اس کے مطابق آپ کر لیں۔ اب اس دوران میں حکومت نے یہ کیا کہ جو گورنر صاحب چانسلر تھے ان کا اختیار انہوں نے ختم کر دیا اور وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے وہ یونیورسٹیز کے چانسلر بن گئے۔ اب معاملہ چانسلر کی کورٹ میں تھا اور چانسلر اگر چاہتے تو اس کو واپس کر دیتے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ پورا پروسیس ہو چکا تھا اور اس میں کچھ لوگوں نے بھی مداخلت کی اور رابطے وغیرہ ہوئے حکومت سے، تو علی امین صاحب کو بھی کہا گیا کہ جناب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، دو ڈھائی سال سے یہ معاملہ لٹک رہا ہے، تو آپ مہربانی کریں جو جن کا آلریڈی اگر یہ اسی وقت اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو آج 2 سال تو تقریباً ختم ہو جاتے ہیں ان کے۔ تو اور یونیورسٹیز کی حالت بھی آپ کو پتہ ہے بڑی خراب ہے، فائنینشلی بھی خراب ہے اور انتظامی بھی معاملات بڑے خراب ہیں۔ بہرحال وہ ہوا یوں کہ پھر چانسلر صاحب کے پاس آئی، تو اب چانسلر صاحب نے اپروو کر دیا ہے۔ تو وائس چانسلرز کون ہے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، باقی آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ 16 وی سیز کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے لیے وی سی ہوں گے، ڈاکٹر محمد طاہر خیلی خوشحال خٹک یونیورسٹی کرک کے لیے، ڈاکٹر اورنگزیب خان یونیورسٹی آف لکی مروت، ڈاکٹر طاہر عرفان ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈاکٹر گل محمد خان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مردان، ڈاکٹر داؤد جان زرعی یونیورسٹی سوات، ڈاکٹر سردار خان یونیورسٹی آف شانگلہ، ڈاکٹر شکیب اللہ ویٹرنٹی اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی سوات،
ڈاکٹر جوہر علی شاہ پشاور یونیورسٹی، ڈاکٹر محمد صدیق یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور، ڈاکٹر جمیل احمد عبد الولی خان یونیورسٹی مردان، ڈاکٹر سعید باچا یونیورسٹی آف نوشہرہ، ڈاکٹر محمد جانزیب خان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنوں، ڈاکٹر غزالہ یاسمین ویمن یونیورسٹی سوابی، ڈاکٹر ظہور الحق باچا خان یونیورسٹی چارسدہ، اور ڈاکٹر سید ظفر الیاس یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوہاٹ کے وائس چانسلر مقرر ہوئے ہیں۔ تو یہ 16 جو وی سیز ہیں ان کو آفر لیٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی آفر لیٹر ایکسیپٹ نہیں کرتا تو پھر جو سیکنڈ ہوگا اس کو آفر لیٹر دیا جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ تھا کہ یہ حکم ہے کہ میرٹ میں پہلے آنے والے کو آفر لیٹر دیا جائے، پھر دوسرے کو اور تیسرے کو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون جوائن کرتا ہے، کیونکہ بعض اطلاعات ہیں کہ بہت سارے لوگ مختلف یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں، تو اگر وہاں سے انہوں نے ریزائن کرتے ہیں تو وہ آ جائیں گے۔ اگر کوئی یہاں پہ آلریڈی موجود ہے کسی یونیورسٹی میں تو وہ وہاں سے یہاں پہ آ جائے گا۔ بہرحال یہ ایک معاملہ حل ہوا، لیکن ابھی بھی کوئی میرا خیال میں کہ 10 سے زائد یونیورسٹیاں ابھی بھی خالی ہیں، تو پروسیس اس کا بھی جلدی کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ ایجوکیشن کا ویسے ہی برا حال ہے اور یونیورسٹیوں کو بھی یہ معاملات بڑے عجیب سے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں جناب، اب ایف پی آر نے ایک ریوارڈ کے حوالے سے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جی جو لوگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گے انہیں تنخواہیں دی جائیں گی، 8 تنخواہیں کسی کا، وہ 6 تنخواہیں، 4 تنخواہیں، 2 تنخواہیں، اسی طرح۔ تو اب وہ سسٹم کیا انہوں نے بنایا کہ یہ جو پورا پروسیس تھا یعنی ریٹنگ کا اور ریوارڈ کا، اس کے لیے انہوں نے پہلے یہ کام کر دیا کہ تمام افسروں کو ایک دوسرے کے مطلب ہر افسر کو 45 کے قریب انہوں نے بھیج دیے نام کہ بھئی آپ ان کو ریٹنگ کریں، اور ریٹنگ اس طرح کرنی تھی کہ آپ نے 9 لوگوں کو ریٹنگ کرنی تھی۔ اب اس میں عجیب صورتحال یہ ہوئی کہ اگر مثال کے طور پر ایک افسر کو 45 کے قریب نام آئے ہیں، اب وہ 45 کو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی اگر وہ کراچی کے ہیں، کوئٹہ کے ہیں، وہ جانتا نہیں ہے، نہ اس نے کبھی ان کے ساتھ کام کیا ہے، نہ ان کی کوئی علائق سلائق ہے۔ تو اب اس میں انہوں نے کہا کہ جناب انٹیگریٹی کے 60 نمبر ہیں، اور پھر جو ان کا جو کام کا معیار ہے اس کے 40% نمبر ہیں۔ اب انٹیگریٹی کا بھی پتہ تب چلتا ہے جب آپ ان کے ساتھ کام کریں۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی نہیں کیا ہوا۔ اب کام کے حوالے سے تو جب تک آپ ان کے ساتھ اس کے انڈر یا ان کے ساتھ کام نہ کیا ہو تو آپ کیسے ریٹنگ کر سکتے ہیں؟ تو کوئی عجیب و غریب ایک کام کیا۔ اب اس میں ایسا بھی تھا کہ بعض افسر جو تھے، اگر مثال کے طور پر ایک افسر کی دوسرے افسر کے ساتھ نہیں بنتی تو اس نے اس کو ریٹنگ جو ہے وہ اے کی بجائے ای دے دی۔ جس کی کوئی تعلقات ہیں، جو زیادہ چلتا پھرتا تعلقاتی آدمی ہے، اس کو ای سے اور ڈی سے اٹھا کے اے میں دے دی۔ تو ہر بندے نے اپنی طرف سے یہ کیٹیگریز کر دیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ڈیٹ دے دی گئی کہ اس ڈیٹ تک آپ اس کو جمع کرا دیں۔ ہر افسر نے جو بھی تھا اس کو سمجھ آئی نہیں آئی، اس نے کسی کو اچھا گریڈ دیا، کسی کو خراب دیا، بہرحال اس نے بھیج دیا۔ اب وہاں پہ نارملی کمیٹی بنا دی گئی کہ جی اگر کوئی اس میں رد و بدل ہوا تو وہ کمیٹی کرے گی۔ اب ذرائع انکشاف کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ چینجز کی گئیں، یعنی ایسے جو نااہل افسر تھے ان کو اے میں لے گئے، اور جو اچھے افسر تھے ان کو نیچے لے آئے، ڈی گریڈ کر دیا، کسی کو اپ گریڈ کر دیا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے جو افسر تھے انہوں نے شکایتیں کی۔ تو آج میری اس پہ سٹوری بھی چھپی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ جی یہ تو بڑا عجیب سا نظام ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو جانتا نہیں ہے تو کیسے اس کی ریٹنگ کرے گا، کام ہی نہیں کیا ہے، اس کی انٹیگریٹی اس کو کیا پتہ ہے۔ پھر ساتھ ساتھ کوئی ایک افسر نے جس کو تنخواہیں مطلب اس کو بی کیٹیگری میں رکھا گیا تھا، اس نے واپس کر دیں۔ اس نے کہا کہ جی میں جو ہے یہ نہیں لیتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، میری انٹیگریٹی پہ سوال اٹھایا گیا ہے، اور میں جو ڈیزرو کرتا تھا مجھے وہ نہیں ملا، تو اس نے واپس کر دی۔ ایک اور افسر تھا، اس نے، اب عجیب کہانی ہے، اس کا نام جو اسمگلرز کی لسٹ میں تھا اس میں تھا، تو وہ جو اسمگلرز کی لسٹ تھی
وہ آلریڈی وزیر اعظم کے پاس گئی ہوئی ہے کارروائی کے لیے، اب اس کا نام جو ہے اس فہرست میں ڈال دیا، یعنی اس کو تنخواہیں جناب دیں گے۔ اب یہ کیا کمال ہے، اس پہ بھی لوگ حیران پریشان ہیں۔ پھر اسی طرح ایک افسر نے کہا کہ جی مجھے تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میں بڑا پشیمان ہوں کہ میں نے کیوں ریٹنگ کی، کیونکہ جو ریٹنگ میں نے کی نہ میں ان لوگوں کو جانتا تھا، تو یہ میں کیسے ریٹنگ کر دی میں نے۔ تو مسلسل آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایشوز نکل رہے ہیں۔ میں نے رابطہ بھی کیا تھا کسٹمز حکام سے، تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں جی یہ سسٹم بڑا اچھا ہے۔ تو میں نے کہا کیسے اچھا، ایک بندہ جانتا ہی نہیں آپ کو، کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ آپ ایک انجان بندے کو آپ بھیج دیں، یہ تو وہی بندہ ریٹنگ کر سکتا ہے جس نے، جو آپ کا باس ہو، جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ وقت پہ دفتر آتے ہیں، پورا ٹائم دیتے ہیں، ٹارگیٹس آپ اچیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ عجیب غریب قسم کا ایک سسٹم بنایا انہوں نے، اور بہرحال اس میں بندر بانٹ کی اطلاعات ہیں، اور ایسے افسروں کو oblige کیا گیا ہے جن کے ساتھ تعلقات تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ جب یہ سارے سبمٹ ہو گئے تو 22 دن بعد اس کا رزلٹ دیا گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ اگر جو ڈیٹ اور ٹائم بتایا گیا تھا، اگر اس ڈیٹ اور ٹائم کے فوراً بعد، یعنی جیسے ہی اگر ٹائم پورا ہوا تو یہ سارا ڈیٹا جو تھا وہ سامنے آ جاتا لوگوں کے کہ جی جو ریٹ کیا تھا لوگوں نے یہ آ گیا، لیکن اس ڈیٹے کو 22 دن تک اپنے پاس رکھا گیا، اور 22 دن بعد اس میں چینجز کر کے، رد و بدل کر کے، اپنے لوگوں کو اچھی ریٹنگ دے کے، اور جو منظور نظر لوگ تھے ان کو آگے کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے بڑا اضطراب ہے، بہت لوگ مایوس ہیں، اور اکثر نے خطوط لکھ دیے ہیں، اور لوگوں نے جو اس کا ریوارڈ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ پیسے نہیں لیں گے۔ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے، اور یقیناً اب دیکھتے ہیں صورتحال کہاں جاتی ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔